السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حنہ بنت فاقوس بن قبیل نہایت برگزیدہ خاتون تھیں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے خانوادے سے تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سمیت ہر طرح کی آرائش و آسائش سے نوازا، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھیں۔ ان کے شوہر عمران بن ہاشم بھی عابد و زاہد اور متقی و پرہیزگار شخص تھے، جن کا شمار بنی اسرائیل کے بڑے عالموں میں ہوتا تھا۔ ایک دن دوپہر کا ذکر ہے، گرمیوں کے دن تھے۔ بی بی حنہ اپنے گھر کے صحن میں درختوں کے نیچے آرام کر رہی تھیں کہ اچانک ان کی نظر درخت کی ایک ٹہنی پر پڑی، جہاں ایک چڑیا اپنے معصوم سے بچے کو دانہ کھلانے میں مصروف تھی۔ بچے سے ماں کی اس بے لوث محبت کے اس منظر نے حنہ کی ماں بننے کی خواہش کو دوبارہ جگا دیا۔ بے اختیار رب کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر دیے، عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا گو ہوئی، کہا کہ اے پروردگار، مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نیک بندی کی دعا قبول فرمائی اور بی بی حنہ کو حمل ٹھہر گیا۔ اس خوشخبری کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے منت مان لی، جس کا ذکر قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے جو فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے اس نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی ہے، تو میری طرف سے اسے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ اور جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی کہ اے میرے پروردگار، اسے تو لڑکی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں۔ اس نے اس کا نام مریم رکھا، اور اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ لڑکی پیدا ہونے پر بی بی حنہ کو یہ احساس ضرور ہوا کہ انہوں نے جو منت مانی تھی وہ پوری نہ ہو سکے گی، اس لیے کہ ایک لڑکی کس طرح بیت المقدس کی خدمت کر سکے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس افسوس کو یہ کہہ کر بدل دیا کہ اللہ نے تیری لڑکی کو ہی قبول کر لیا ہے، اور اس کی وجہ سے تمہارا خاندان بھی معزز اور مبارک قرار پایا۔ بی بی حنہ نے بیٹی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں اس کے معنی خادم کے ہیں، چونکہ وہ مسجد کے لیے وقف کر دی گئی تھیں، اس لیے یہ نام موزوں سمجھا گیا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بی بی حنہ بھی حاملہ ہی تھیں کہ ان کے شوہر عمران کا انتقال ہو گیا۔ عمران سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی ہے اور بی بی مریم علیہ السلام کے والد کا بھی۔ مضمون میں عمران سے مراد بی بی مریم علیہ السلام کے والد ہیں۔ والدہ حنہ وصیت کے مطابق بی بی مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس پہنچ گئیں۔ یہ وہی مقدس جگہ ہے جہاں کے سب سے بڑے امام بی بی مریم علیہ السلام کے والد عمران تھے، لیکن اب ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ گو کہ اس وقت مسجد کے مکمل انتظامات سیدنا زکریا علیہ السلام کے پاس تھے، لیکن سب سے بڑے امام کی بیٹی ہونے کے ناطے امام میں سے ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ اس مقدس امانت کا کفیل اسے بنایا جائے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس امانت کی پرورش اور تربیت کا اہل سیدنا زکریا علیہ السلام سے زیادہ کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ بی بی مریم علیہ السلام کی خالہ
عیشا یا الشاہ کے شوہر بھی تھے۔ بیت المقدس کے معزز امام اور خدائے برتر کے نبی تھے، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے نام پیش کیا، مگر جب سب اماموں نے اسی خواہش کا اظہار کیا تو باہمی کشمکش کے اندیشے کے پیش نظر آپس میں یہ طے پایا کہ قرآن اندازی کے ذریعے اس کا فیصلہ کر لیا جائے، اور بقول بنی اسرائیل کی روایت کے 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی، لیکن ہر مرتبہ قرآن سیدنا زکریہ علیہ السلام کے نام کا نکلتا۔ اماموں نے جب یہ دیکھا کہ اس معاملے میں تائید غیبی سیدنا زکریہ علیہ السلام کے ساتھ ہے تو انہوں نے بخوشی اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کیا، اور اس طرح یہ سعید امانت سیدنا زکریہ علیہ السلام کے سپرد کی گئی۔ بی بی مریم علیہ السلام کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ رب ذوالجلال نے انہیں تمام جہاں بھر کی بیویوں کے مقابلے میں منتخب فرما کر ولایت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز کیا۔ قرآن کی 19ویں سورہ مریم آپ علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، جس میں بی بی مریم بنت عمران اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی تیسری سورہ سورہ آل عمران بی بی مریم علیہ السلام کے والد ماجد کے نام پر ہے، جس میں بی بی مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ بی بی مریم بنت عمران علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستی تھیں۔ انبیاء علیہم السلام کے خاندان سے تعلق تھا، سیدنا داؤد علیہ السلام کی اولاد سے تھیں۔ آپ کے والد حضرت عمران علیہ السلام کا شمار بنی اسرائیل کے بڑے عابد و زاہد کاہنوں میں ہوتا تھا۔ مفسرین و ائمہ کرام نے آپ کو بہت سے ناموں سے یاد کیا ہے، جن میں چند درج ذیل ہیں: مادر عیسیٰ علیہ السلام، صائمہ، راکبہ، ساجدہ، صدیقہ، طاہرہ، پاک بی بی وغیرہ۔ آپ ہر وقت ہر لمحہ عبادت الہی میں مصروف رہتی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی مریم علیہ السلام کو اپنے زمانے کی سب سے بہترین خاتون قرار دیا۔ ایک اور حدیث میں بی بی مریم علیہ السلام کو دنیا کی 4 بہترین خواتین میں سے قرار دیا۔ بی بی مریم کے فضائل اور بزرگی کی تائید خود قرآن نے بھی فرمائی ہے، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں برگزیدہ کر لیا اور تمہیں پاک کر دیا اور سارے جہانوں کی عورتوں میں تمہارا انتخاب کر لیا۔ سیدنا زکریہ علیہ السلام نے معصوم مریم کو گود میں لیا اور ہیکل سے متصل اپنے گھر میں داخل ہوئے اور بچی کو اپنی اہلیہ عیشا کی گود میں دے دیا۔ خالہ نے نہایت ناز و نام کے ساتھ بچی کی پرورش کے فرائض انجام دیے۔ بعض روایات کے مطابق ایک انا کو نوکر رکھ کر دودھ پلوایا، اور بعض روایات میں ہے کہ سیدہ مریم کو دودھ پینے کی حاجت ہی نہ ہوئی۔ سیدہ مریم علیہ السلام جب کچھ سمجھدار ہوئی تو سیدنا زکریہ علیہ السلام نے بحکم خداوندی انہیں مسجد سے متصل ایک عمدہ مکان میں لا کر رکھا۔ سیدنا زکریہ علیہ السلام جب بھی کہیں باہر جاتے
تو اس کے دروازے کو قفل لگا کر جاتے، پھر آ کر کھولتے، اور جب سیدہ مریم کے پاس جاتے تو کھانے پینے کی عمدہ چیزیں اور بغیر موسم کے تازہ ترین پھل دیکھ کر حیران رہ جاتے اور پوچھتے کہ اے مریم، یہ کھانا پھل وغیرہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ جواب دیتی کہ میرا اللہ میرے لیے بھیجتا ہے، بے شک وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت 37 میں ہے۔ اس موقع پر سیدنا زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے لیے اولاد کی دعا فرمائی، حالانکہ وہ اور ان کی اہلیہ بوڑھے تھے، لیکن قدرت الہی پر کامل یقین تھا۔ چنانچہ انہیں سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا اور انہیں بھی نبوت سے سرفراز کیا۔ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی سورہ مریم کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نوجوان مرد کی شکل میں ان کے پاس پہنچے، جیسا کہ فرشتوں کی عادت ہے کہ عموماً خوشنما صورتوں میں حاضر ہوتے ہیں۔ بی بی مریم گوشۂ تنہائی میں اچانک ایک مرد کے سامنے آ جانے سے قدرتی طور پر خوفزدہ ہو گئیں اور اپنی حفاظت کی فکر کرنے لگیں، مگر پھر فرشتہ کے چہرے پر تقویٰ طہارت کے انوار کھلتے دیکھ کر اس قدر کہنا کافی سمجھا کہ تیری طرف سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، اگر تیرے دل میں خدا کا ذرا سا بھی ڈر ہوگا تو پاس آنے سے پہلے چلا جائے گا اور کوئی تعرض نہ کرے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے بی بی مریم، گھبراؤ نہیں، میری نسبت کوئی برا خیال دل میں آیا تو نکال دے۔ رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ خداوند قدوس کی طرف سے تم کو ایک پاکیزہ اور مبارک و مسعود لڑکے کی بشارت دوں۔ بی بی مریم کے دل میں اللہ نے یہ یقین ڈال دیا کہ بے شک یہ فرشتہ ہی ہے، مگر انہیں تعجب ہوا کہ جس عورت کا کوئی شوہر ہی نہیں ہے کہ جو اسے حلال طریقے سے چھو سکتا، اور بدکار بھی نہیں کہ حرام طریقے سے بچہ ہو، تو پھر اس کو اس حالت میں پاکیزہ اولاد کیوں کر مل جائے گی؟ بیٹے کی بشارت کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری اور وہاں سے چل دیے۔ کچھ دن بعد بی بی مریم کو بچے کے پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے، آپ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو لوگوں کے خوف سے بیت المقدس سے تقریباً 8 میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی کو اسرات کی جانب چلی گئیں۔ شاید یہ وہی جگہ ہے جسے بیت اللحم کہتے ہیں۔ اسی دوران درد ذہ کی تکلیف شروع ہو گئی۔ قریب ہی واقع ایک کھجور کی جڑ کا سہارا لیا۔ ایک طرف شدید درد ذہ کی تکلیف، تنہائی و بے کسی، سامان ضرورت کا فقدان، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک پاک باز عفیفہ کو آئندہ بدنامی اور رسوائی کا تصور سخت بے چین کیے ہوئے تھا، حتیٰ کہ اس کرب و اضطراب کے غلبہ سے زبان سے نکلا کہ کاش اس وقت کے آنے سے پہلے ہی مر چکی ہوتی کہ دنیا میں نام و نشان نہ رہتا اور کسی کو بھولے سے بھی یاد نہ آتی۔ وہ مقام
جہاں بی بی مریم کھجور کے نیچے تشریف رکھتی تھیں قدرے بلند تھا۔ نیچے سے پھر اسی فرشتے کی آواز سنائی دی کہ غمگین و پریشان مت ہو، خدا کی قدرت سے ہر قسم کا ظاہری و باطنی اطمینان رکھو۔ نیچے کی طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیسا چشمہ و نہر جاری کر دی ہے تاکہ پانی پیو اور ذرا اس کھجور کو ہلاؤ، پکی اور تازہ کھجوریں ٹوٹ کر گریں گی۔ یہ تمہارے کھانے کے لیے ہے، اسے کھاؤ، چشمہ کا پانی پیو اور بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو اور آگے کا غم نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ سب مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ اگر کوئی سوال کرے تو اشارے سے کہہ دینا کہ روزے سے ہوں، مزید گفتگو نہیں کر سکتی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ولادت کے 40 روز بعد جب طہارت ہو چکی تو بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس آئیں۔ لوگ نومولود بچے کو دیکھ کر تعجب میں آ گئے اور بدگمان ہو کر بولے کہ اے مریم، یہ تو نے برا کام کیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ بداتوار آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ تو مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بولے کہ اس گود کے بچے سے کیوں کر بات کریں۔ روایت میں ہے کہ جب خاندان کے لوگوں نے سیدہ مریم کو ملامت کرنا شروع کیا تو آپ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے۔ دودھ چھوڑ کر والدہ کی جانب دیکھا، پھر خاندان کے لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انی عبداللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے آپ علیہ السلام کو کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور آپ علیہ السلام جہاں ہیں آپ علیہ السلام کو صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ ہیں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا ہے۔ اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، مجھ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ لوگوں نے جب نومولود بچے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو حیرت زدہ رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ سیدہ مریم علیہ السلام پاک دامن ہیں اور یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اس واقعہ کے بعد خاندان کے اور بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ ان دونوں کی بڑی عزت کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت کا باعث سمجھنے لگے۔